السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد عباسی۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی تھی، اور اس کے اوپر میں ایک ویلاگ پہلے بھی کر چکا تھا کہ جب عمران خان صاحب نے یہ ڈیسیژن کیا تھا کہ وہ جو پی ٹی آئی کے ٹکٹس ہیں وہ وکلا کو دیں گے، تو اس وقت میں نے تذکرہ کیا تھا کہ یہ جو ٹکٹ وکلا کو دیے جا رہے ہیں، ان ٹکٹس کی وجہ سے وکلا جو کیسز فائٹ کر رہے ہیں عمران خان کے، ان کے اوپر برا امپیکٹ پڑے گا۔ تو اس حوالے سے جب میں نے پہلے بھی ویلاگ کیا تو اس میں آلریڈی ایک چیدہ چیزیں میں نے ڈسکس کی تھی کہ جب یہ وکلا الیکشن مہم کی طرف جائیں گے یا اپنے حلقوں کی طرف جائیں گے تو اس وقت جو ہے وہ کیسز میں پیشی بھی متاثر ہوگی، اور جو کیسز کا ٹرائل ہے وہ بھی متاثر ہوگا، اور اس سے برا امپیکٹ جو ہے وہ کیسز کے فیصلوں کے اوپر بھی پڑے گا۔ لیکن جب وکلا زیادہ تر ٹائم میڈیا کے اوپر گزاریں گے، زیادہ تر وقت اپنی الیکشن مہم کو دیں گے، وہاں پر اپنی ٹیمیں تشکیل دیں گے، تو پھر عدالتوں میں جو مقدموں کی سماعت ہو رہی ہے ان کے اوپر جو کیسز کی تیاری ہے وہ کون کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا جو چیلنج ہے سامنے آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس ٹائم، یہ جو عمران خان کا فیصلہ تھا کہ وکلا کو ہی ٹکٹ دیے جائے۔ دوسرا یہ سب سے بڑا ایک ایشو تھا کہ وکلا کی جو پیشیوں کی پیمنٹ لے رہے تھے وہ تقریباً 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک کی اماؤنٹ بھی لی جا رہی تھی، لیکن عمران خان کا جو فیصلہ تھا وہ ایک اکانومیکلی پی ٹی آئی کے لیے ٹھیک تھا کہ یہ جو وکلا ہی جب تحریک انصاف کا حصہ بنیں گے ان کو ہی ٹکٹ دیے جائیں گے، تو یہ وکلا جو ہے وہ مقدموں کا جو ٹرائل چلائیں گے یہ فری ہی چلائیں گے، یہ فیس نہیں وصول کریں گے۔ یہ ایک چیز اچھی تھی، لیکن جب یہ ٹکٹ کا دوسرا جو امپیکٹ پڑا، اس کے اوپر جو ٹائم وہ نہیں دے پا رہے، یہ بہت بڑا ایک ایشو بن گیا ہے، اور اس سے عمران خان کے جو کیسز کا ٹرائل چل رہا ہے وہ سزا کی طرف بھی جا سکتے ہیں اگر ان وکلا نے اچھا کر کے ان کیسز کو پریپیئر کر کے عدالت میں اگر واپس کاؤنٹر آرگومنٹ نہ دیے تو یہ عمران خان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ متعدد کیس ایسے بھی ہیں جن کے اندر یہ بھی نہیں طے پا رہا کہ کون سا وکیل کس مقدمے میں پیش ہوگا، کون سا وکیل کس مقدمے کو ڈیفینڈ کرے گا۔ اب تک کی جو عدالتی صورتحال ہے یا عدالتی کارروائی کی صورتحال ہے اس کی کچھ ایسی ہی سچویشن جاری ہے، لیکن کیا جو لیگل ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس کے اوپر اوورکم کر سکتی ہے یا نہیں، یا مزید اسی طرح ہی چیزیں چلتی رہیں گی؟ دوسری بات یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ بھی تھا، اس کے اوپر بھی آج سماعت تھی۔ دوسرا ایک اور جو کیس تھا بیٹ والا چھن جانے کا، وہ بھی آج زیر سماعت تھا، اس کے اوپر بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے ریمارکس آئے، لطیف کھوسہ صاحب نے بھی آرگومنٹ دی ہے اس کے اوپر۔ تو جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا رویہ ہے وہ کورٹ کے اندر بڑا تشویشناک ہے، اور وہ بار بار چیزوں کو جب بھی ڈسکس کر رہے ہیں کسی کیس کو یا کسی حوالے سے تو وہ کہتے ہیں کوئی جینوین ایشو سامنے لے کے آئیں۔ آروز کے بارے میں جب ڈسکس کیا گیا تو انہوں نے کہا جی آروز جو ہے وہ جو فیصلے لکھ رہے ہیں میں ان کو روک نہیں سکتا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آروز کے خلاف سنگل ورڈ نہیں بول رہے، یہ آروز وہی ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہی تعینات کیا، اور یہ جو آرڈر لکھ رہے ہیں یا جو چیزیں لکھ رہے ہیں بالکل غیر قانونی ہیں۔ ان کے آرڈرز کہیں تو ٹریبونل میں سے اڑ گئے ہیں، ابھی جو 75% لوگوں کو جو ہے بحال کر دیا گیا ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے اوپر بڑے برہم ہیں اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس معاملے کو لے کے آگے آئیں، آروز کا معاملے کو سائڈ پہ رکھیں، کوئی جینوین ایشو کے اوپر بات کریں۔ پھر لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ ڈسکس ہوا تو پھر کہنے لگے جی اس کو سائڈ پہ رکھیں، آپ اس ایشو کے اوپر بات کریں۔ بیٹ کا معاملہ آیا تو پھر وہاں پر چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی ساتھ ساتھ، تو وہاں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو رویہ تھا وہ تلخ ہی رہا، اور اس طرح سے کورٹ سے رسپانس نہیں آ رہا جس طرح سے آنا چاہیے تھا۔ جب سپریم کورٹ سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف نہیں مل رہا، ایسی صورتحال میں وکلا بھی جو جدوجہد پہلے کر رہے تھے، جس طرح عمران خان کے ٹائم میں یہ ایک بڑا باؤنڈنگ تھی اور بڑی جدوجہد کر رہے تھے، وہ ساری چیزیں بکھر چکی ہیں اور وہ چیزیں سٹ اسائڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو کیا اب وکلا ان کیسز کو کس طرح لے کر چلیں گے؟ ساتھ میں وہ اپنا الیکشن بھی کنٹیسٹ کریں گے یا پھر دونوں کشتیاں ہی ڈوب جائیں گی؟ یہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ سے کوئی انصاف یا ریلیف
ملنے کی کوئی توقعات نہیں ہے۔ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بیہیویئر اور کنڈکٹ بتا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ سے بھی مختلف طریقے سے مار پڑے گی، اور پاکستان تحریک انصاف شاید اس طرح سے الیکشن کے میدان میں الیکشن کنٹیسٹ نہ کر پائے۔ حالات ایسے ہی ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ۔